السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو بہت سے ہمارے علماء حضرات، ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں ان سے، وہ جادو اور جنات کے معاملے میں اکثر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ پڑھو، اپنا علاج خود کرو۔ بالکل اس کے خلاف نہیں، میں اپنا علاج خود کرو گے، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی بولنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ اپنا علاج کر رہے ہیں کافی عرصوں سے، 10 سال سے مریض میرے پاس آتے ہیں، میں اپنا تعارف کراؤں، میں جادو جنات کا علاج کرتا ہوں، USA میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں علاج کرتا ہوں، فون کے اوپر بھی میں جن نکال لیتا ہوں باذن اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے جو علماء حضرات ہیں یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں کہ خود کریں، خود علاج لوگ بہت کرتے ہیں، لوگوں کو اتنی پڑھائی ہوتی ہے لوگوں کی بیچاروں کی کہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض بھی میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے بڑے جو پاکستان میں بڑے عالم ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں، پھر بھی ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹا ان کا بیمار رہا تھا، ایک مریضہ کا تقریباً 7-8 سال، بچہ صحت مند بالکل بھاگنے والا تھا، تو لیکن جنات نے اٹیک کیا، بس پھر نہیں کر سکے علاج، بہت جگہ لے کے گئے۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا خالی کہ خود پڑھ لیں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا آپ کو علاج کے لیے، ٹھیک ہے، بیمار ہوتے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں کہ میں نے اس قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے اور ظالم خسارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن پاک سے شفا آتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا وہاں پہ شفا آتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہاں بھی آتی ہے، کیونکہ حرج نہیں ہے۔ تو میں تو اپنے مریضوں کو کہتا ہوں روحانی اور جسمانی علاج یعنی کہ ٹوگیدر کرائیں، طبی ڈاکٹروں سے علاج اور روحانی مکمل تو اکٹھا کرائیں تو مکمل شفا آتی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اکثر لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کو ہوتا مسئلہ ہے کہ نام ہے روحانی، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دوائی کا اثر ہوتا ہے، آرام آتا ہے، پھر اس طرح ہو جاتے ہیں، وہ پھر کھاتے رہتے ہیں دوائیاں کتنے سال، تو بیماریاں ان کو اور بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں، آپ کبھی بھی کوئی نہیں یہ اس پہ گارنٹی کہہ سکتا کہ خود بندہ علاج کر سکتا ہے، گارنٹی نہیں نا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے نا، اسی طرح روحانی معالج کے پاس بھی آنا پڑتا ہے۔ اب میں روحانی معالج کے آپ کو بتاؤں گا کون روحانی معالج ہوتا ہے۔ روحانی معالج وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک سے علاج کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اونچی آواز میں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن پاک اونچی آواز میں نہیں پڑھتا ہے اور دم کرتا ہے، وہ کوئی دم نہیں ہے، وہ پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا پڑھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ شیطان سے مدد لے رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ کس کو پکار رہا ہے۔ مسلمان صرف اللہ کو پکارتا ہے، پکارنا عبادت ہے، اللہ کا بندہ صرف اللہ کو پکارے گا، یا اللہ میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں تو مالک اتنا رحیم مالک ہوں کہ آپ کی ڈائریکٹ بات سنتا ہوں۔ اس کی ایک مثال دوں گا آپ لوگوں کو کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 80 ماؤں کا نا جو محبت اکٹھی کرو تو میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے۔ اللہ اکبر، میرا مالک اتنا رحیم ہے، 80 ماؤں کی محبت، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ کی تعریف کرنا بنتا ہے، ہر وقت بنتا ہے، لیکن خاص طور پہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کہ 80 ماؤں کا محبت اکٹھی کرو، پھر بھی رب العالمین ہم سے اس زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اب جب آپ کو کچھ اپنی امی سے مانگنا ہوتا ہے، کیا کسی اور کو تو نہیں کہتے نا کہ بھائی امی کو بولو مجھے یہ دیں، یا ہمسایوں کو بولتے ہو ہمسایوں کو امی کو بولو مجھے یہ دیں، یا کسی اور کو پکار کے اپنے ٹیچر کو اسکول سے لے آتے ہیں امی کو بولو مجھے یہ دیں، نہیں، اپنی امی کو ڈائریکٹ بولتے ہو امی جان مجھے یہ چاہیے دیں، ابو جان مجھے یہ چاہیے مجھے دیں، دیتے ہیں نا۔ تو مالک جو اتنی محبت کرتا ہے آپ سے، جو 80 ماؤں سے زیادہ، اس کو آپ کو پکارنے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کو بولے یا اللہ آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور آپ کی بات ہی میں لوٹنا ہے، یا اللہ مجھے یہ دیں، یا اللہ میری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ٹھیک ہے، یہ میں نے اللہ کی محبت بیان کر دی، اب میں دوبارہ واپس آؤں گا اسی پہ ٹاپک پہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خود علاج کریں، بالکل کوشش کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اذکار نہیں پڑھتا وہ حفاظت میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ نے اذکار پڑھے ہیں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کا حصار ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں نے وہ پڑھے تھے اذکار، پھر بھی مجھ پہ جادو کا اٹیک ہوا ہے، پھر مجھے جنات کا اٹیک ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اذکار پڑھ لی ہیں، آپ نے اپنا حصار کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ پھر وہی لان تان میں پڑھ گئے دنیاوی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن لان و تان نہیں کرتا، ان معاملوں میں گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ پھر آپ کیا نام ہے جھوٹ بولیں گے، لعنت اللہ الکاذبین، کہ وہ کیا ہوگا آپ کے سارا سار و سور ختم ہو گیا، ختم اسی وقت ہی آپ پھر گناہوں میں آ گئے۔ تو فرشتے تو اللہ کے پاک ہوتے ہیں، وہ تو وہیں پہ وہ پاک جگہوں پہ رہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ گانے لگاؤ گے، گالی گلوچ کرو گے، آپ کا کیا مطلب فرشتے وہاں پہ ٹھہریں گے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نا کوئی برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، گالیاں وغیرہ الفاظ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو وہ بندہ بولتا رہتا ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی غصے میں نا کچھ بولتے ہیں اس بندے کو نا کچھ، تو جیسے ہی بولتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، جب وہ مجھے گالی دے رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، جب میں نے کچھ برا بلا بولا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو جا کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی، وہ تو مجھے برا بلا کر رہا تھا، آپ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جب میں نے بولا تو آپ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر جب تک تم خاموش تھے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، جب سے تم نے گالی دی، تم نے برا بلا بولا، شیطان وہاں پہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جہاں بھی برے الفاظ، بری باتیں، برا ماحول، وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں۔ جب انسان حصار اپنا کر لے پڑھائی کر کے، اس کے بعد پھر بری باتیں کرتا رہے، برے کام کرتا رہے، گانے شانے سنے، حصار کہاں پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم نے جی اپنے علاج کے لیے گھر میں ساتھ بکرا پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اب پڑھنے کے بعد آپ گانے لگا لیتے ہو، پڑھنے کا آپ ہندی فلمیں لگاتے ہو ٹی وی پہ، جس میں کیا نام ہے وہ ان کی مورتیوں کے نام لیے جا رہے ہیں، نقلی بھگوانوں کے۔ ہمارا ضمیر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ہم سنیں بھگوان کا لفظ وغیرہ؟ یہ ہمارا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرے گا ہم شرکی الفاظ سنیں؟ یہ مجبوری بھی نہیں ہے، تو یہ تو آپ لگا کے دیکھ رہے ہو باقاعدہ، ایک طرح مجبوری میں آپ جا رہے ہو، کسی نے بول دیا وہ اور بات ہے، وہ اپنا جو مرضی کرے، لوگوں کے اپنے اعمال ہے، لیکن یہ تو آپ باقاعدہ لگا کے خود بیٹھ کے دیکھتے ہو، تو کہاں پہ آپ کے پھر وہ حصار وغیرہ آپ کی ہونی ہے مدد۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ لوگوں کو نالج ملے، سمجھ آئے۔ میں یہاں پہ ایک اور پہلو پیش کروں گا ایز اے روحانی نالج، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اچھا یہ جو میں بتانے لگا ہوں نا یہ دین اسلام میں نہیں ہے، میرے تجربات میں جو میری سوچ میں میری سمجھ میں آتا ہے وہ بتانے لگا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم حد سے بڑھے تھے نا، گناہوں میں پڑے تھے بار بار، تو میں اللہ تمہارے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں اور پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کر دے کسی کے ساتھ مسلط شیطان، وہ جتنی مرضی پڑھائی کرے صبح شام کی، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ صبح شام پڑھ کے تھک جائے گا، اس کا علاج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مسلط کر دیا ہے۔ تو میرے تجربات میں آیا کہ ایسے مریض جو اس طرح کے معاملے میں گناہ کر کے بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں ہوتا ان کا۔ تو میرے ذہن میں، میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ و تعالیٰ جو شیطان مسلط کر دیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ کا مسلط کیا وہ شیطان آرام سے نہیں جائے گا۔ لوگ قرآن پاک سے علاج کراؤ گے تو جائے گا، اللہ کے پاک کلام کی طرف ہوگے نا، یا اللہ میں تیرے قرآن پاک پڑھنے والے سے علاج کراؤں گا تاکہ وہ شیطان میرے سے چلا جائے اور میری بخشش ہو جائے، مجھے معاف فرما دے، مجھے میرے پہ رحم فرما دیں، جو آپ نے شیطان مسلط کیا وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں نا انسان کے ساتھ۔ ہاں جی، تو روحانی معالج سے علاج کرائیں گے تو آرام آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ خود پڑھ کے تھک گئے ہیں، علاج تو آپ نے کروانا ہے، علاج کروائیں گے، اور رقیہ کا علاج کروانا بھی اسلام میں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لوگوں کو دم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور پہلو میں بات کروں گا۔ اب اس میں کچھ علماء کہتے ہیں رقیہ کے پیسے نہیں، ہم نہیں لیتے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن دم کے پیسے لینا، ہمارا تجربہ ہے وہ دم اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کس طرح بلا؟ کیونکہ اس میں صحابہ کی سنت آئی دی ہے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب دم کیا تو اس کی اجرت لی تھی. بہت مشہور حدیث ہے, ہر عالم کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ ہر فرقے کے, کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر پہ تھے تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ایک گاؤں تھا, گاؤں والے سے کھانا شانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. میں چھوٹی کر کے بیان کر رہا ہوں آپ کو, حدیث بہت لمبی ہے یہ. تو ان گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آپ کو کچھ دے رہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. اب تھوڑی دیر بعد گاؤں والوں کے کسی بندے کو بچھو نے کاٹ دیا, سردار کو یا پتہ نہیں کسی بندے کو. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے, کیا کریں. تو انہوں نے کہا جب وہ کیا نام ہے جو مسافر ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں. تو صحابہ کا پاس کرام رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 40 بکریاں اور پتہ نہیں اور کیا کیا سامان یہ لیں گے تب علاج کریں گے. وہ مان کے ایک صحابی اٹھے, انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا, اپنا تھوک انگلی پہ لگایا, وہ تھوک سے زخم پہ لگایا, اللہ تعالیٰ نے بندے کو شفا دے دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہ اجرت لی اور چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہنچے تو جب بتایا ان کو برا ماجرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرماتے ہیں ان صحابی کو, تمہیں کیسے پتہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے؟ رقیہ کہتے ہیں دم ہے. رقیہ لفظ عربی کا ہے, رقیہ الشریعہ, دم شریعت سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے, یعنی کہ دم ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو, داؤ مجھے میرا حصہ بھی دو. اللہ اکبر, اتنا یعنی کہ پیارے پیسے ہوتے ہیں رقیہ کے. پھر اگلی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے دم کیا ہے تو مجھے پیسے دے رہے تھے لوگ. تو میں نے کہا رکو, میں نہیں ابھی لے رہا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تو اور کام کر کے پیسے لیتے ہیں, تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے اس کے پیسے لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اور میں یہ بات ہر کسی کو بتاتا ہوں جو مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کی بھائی فیس بہت ہے, یہ ہے تو وہ ہے. کہتا ہوں بھائی میری بات سنیں, قرآن پاک کی عزت کے مطابق پوری دنیا میں کوئی پیسے نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بل ہوا قرآن مجید, یہ بہت اونچی شان والی کتاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنی اونچی شان والی کتاب کی مطابق کسی کی اوقات نہیں پیسے دینے کی. ہم جو پیسے چارج کرتے ہیں رقیہ کے, وہ ہماری جو ایفرٹ ہے, ہمارا ٹائم ہے, ہمارا وقت ہے, ہماری محنت ہے, اس کے پیسے ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. آپ کی نیت اچھی ہوگی, آپ کے دم میں شرک نہیں ہوگا, آپ کے دم میں یعنی کہ غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا, شرک یعنی کہ تو اللہ کو پکاریں گے اور قرآن پاک سے دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے علاج آتا ہے. تو ایک بات یہاں سے بولوں گا اینڈ میں تھوڑی سی, انسان کو توحید سمجھنی ہے. اب توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت. اب ہر کوئی مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو مان کے پھر ہم کسی کو اور کو پکاریں گے اور شرک میں ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے بھی کفر میں ہے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی تم لوگ کفر میں ہے, کافر ابھی بھی. تو کس طرح وہ اللہ کے علاوہ جب کسی اور کو پکارتے ہیں, پکارنا عبادت ہے, تو جو اللہ کا بندہ ہے اس میں اللہ کو پکارے گا, یا اللہ مدد فرمائیں, یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا, آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی مدد کرنے میں خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی جو سوالات ہوں گے میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں. میرا نمبر ہے +1, ٹھیک ہے, یہ امریکہ کا نمبر ہے, میں امریکہ میں ہوتا ہوں. +1 718 644 3954, ٹھیک ہے جی. +1 718 644 3954. میرا نام ہے جی شیخ عبداللہ, ٹھیک ہے. اور راکی عمر جویہ سے بھی نام میرا مشہور ہے, دونوں نام سے مجھے لوگ پکارتے ہیں. کچھ لوگ شیخ عبداللہ کہتے ہیں, جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ راکی عمر جویہ کہتے ہیں. راکی کا مطلب ہے جو بندہ رقیہ کرتا ہے. رقیہ ہوتا ہے دم قرآن پاک سے علاج, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جس نے علاج کرانا ہے, جو بیچارے بہت لوگ مشکل میں ہیں, 10-20 سال سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میری ہمیشہ سے میری ایک عادت ہے کہ میں جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے علماء کا جو عالم ہیں ان کا فری علاج کرتا ہوں فی سبیل اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے دین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں کو شیاطین بہت اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے میری فیس ہوتی ہے الحمدللہ, ہر کیس کی مختلف ہوتی ہے, ڈپینڈ ہوتا ہے کیس کے مطابق. کوئی کیس ہوتے ہیں مجھے سمجھ آئے تھی کہ جلدی ہو جائے گا,
تو اس میں فیس کم رکھتے ہیں. فیس کی اس میں سمجھائی دی کہ بھائی لمبا جائے گا، کیونکہ وہ پھر جادو بہت زیادہ ہو گئے ہوتے ہیں کئی لوگوں پہ نا. یہ ایک مثال دوں گا اس میں. مثال کی حدیث ہے کہ کوئی جادو کرے یا نہ کرے، جادو آپ خود اپنے اوپر کروا لیتے ہیں. وہ کس طرح بھلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم فجر نہیں پڑھتے نا، شیطان آتا ہے تمہارے سر کے پیچھے 7 گرہ لگا دیتا ہے. سوچیں ذرا کتنی فجر مس کی ہیں آپ نے، کتنی بار فجر مس کی ہے آپ نے؟ وہ 7 گرہ لگی ہے. اگر اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف فرمائے، غلطی ہے مجھ سے، تو 7 ہے کہ پتہ نہیں 11 کا الفاظ حدیث میں، لیکن 7 نے، اور اللہ معاف فرمائے. باقی یہ سوچے اگر 7 ہوں تو 10 دن میں کتنی ہوگئی؟ 70. ٹھیک ہے، 20 دن میں ہو گئی 140، مہینے میں ہوگی 210. تو 210 گریں اگر آپ کو لگ جائیں سر کے پیچھے، جادو تو آپ کے اوپر خود ہو رہا ہے. تو کوئی کرے یا نہ کرے، شیطان کا جادو تو آپ کے اوپر ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھنے سے. تو فجر بہت ضروری ہے. ساری نمازیں ضروری ہیں، لیکن کچھ نمازوں کو اہمیت زیادہ ہے. فجر کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ آپ کا دن کا پہلا وہ ہوتی ہے، فائٹ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ. تو انشاءاللہ مسلمان جیتیں گے اور نماز پڑھیں گے. اور عصر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ سے مراد یہ کہا، نمازیں ساری امپورٹنٹ ہیں. پھر میں اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں، ساری نمازیں خاص ہیں، لیکن کچھ نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے، اس میں عصر کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوگا نا، اس کو قبر میں نا سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ عصر کا ٹائم دکھایا جائے گا، شام کا نا. تو وہ انسان اگر نمازی ہوگا دنیا میں، اٹھ جائے گا نماز پڑھنی ہے. تو فرشتہ فرمائے گا اے نیک اللہ کی نیک روح، یہ آپ کا ٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ کا ٹیسٹ تھا اللہ کی طرف سے. آپ دنیا میں پڑھتا تھا انسان، تو انسان وہاں پاس ہو جائے گا. تو اسی طرح جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا بیٹا غرق ہو جائے گا، وہ وہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے تو فرشتوں کا عذاب شروع ہو جائے گا. پھر کیا نام ہے، عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہیں بہت. ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرقے والی بات نہیں ہے. سارے فرقے پاکستان میں پاکستان میں فرقہ واریت بہت ہے، لیکن سارے فرقے الحمدللہ اس حدیث کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ وہ بات کروں گا جسے سارے فرقے یعنی کہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس علاج کرنے کے لیے شیعہ حضرات بھی آتے ہیں، میرے پاس سنی حضرات بھی آتے ہیں، بریلوی حضرات بھی آتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی آتے ہیں، دیوبند حضرات بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ سارے دیکھیں جو کلمہ گو ہیں، تو باقی انہوں نے ثواب اللہ کو دینا ہے. سارے اعمال سب کے اپنے اپنے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر انسان کے اعمال اس کے اپنے ساتھ ہیں، اللہ کو ساتھ دینا. ہم نہیں کسی کو جج کر سکتے. ہاں جی، ہمارا کام ہے ایڈوائز کرنا، دیٹس اٹ. ہم صرف کسی کو ایڈوائز کریں گے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے صرف ان کو سمجھانا، ہدایت میں دیتا ہوں. تو ہدایت دینے والی ذات اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہے. اسلام نماز میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ ہمیں ہدایت دے. ٹھیک ہے، اپنے واسطے. اچھا، تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس نے رابطہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. نمبر ہے اگین +1 718 644 3954. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.